اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا، ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم حساب کتاب جان لو۔ ہماری عبادات ان دونوں کے ساتھ معلق ہیں نا، ان دونوں کے ساتھ ہماری عبادات جڑی ہوئی ہیں۔ سورج کے ساتھ ہماری عبادات دن رات کی عبادات ہے نا، نماز ہم سورج کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے، سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوتا ہے، سفیدی آسمان پر آتی ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب زوال ہوتا ہے تو سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب سرخی غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہماری دن بھر کی نمازیں سورج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ سعودی عرب میں تو سورج غروب نہیں ہوا، ہم مغرب کی نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں افطار کریں، ہم روزہ اپنے اعتبار سے افطار کریں گے یا سعودی عرب کے اعتبار سے؟ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہیں کے سورج کا اعتبار کیا جائے گا، وہیں کے سورج کا اعتبار کیا جائے گا، سعودی عرب کے سورج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں پر ہم رہتے ہیں وہیں کے سورج کا اعتبار ہوگا۔ سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، تو اسی طرح چاند میں بھی ہمارا اپنا اعتبار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بولیں سعودی عرب میں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم عصر کی نماز پڑھ لیں، یا مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب پڑھ لیں۔ ہم اپنے وقت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہم افطار بھی اپنے وقت کے مطابق کرتے ہیں، تو روزہ بھی اپنے وقت کے مطابق رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم چاند کے حوالے سے جو عبادات ہیں وہ بھی اپنے وقت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل صحیح مسلم کی روایت بھی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے شام میں جمعے والے دن چاند دیکھا تھا، آپ نے کس دن چاند دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ہفتے والے دن چاند دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاند دیکھا تھا، تو آپ ان کی رویت کو کافی نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو ہفتے کو چاند دیکھا تھا، میں 30 کی گنتی پوری کروں گا یہ چاند دیکھ لوں۔ تو کہا کہ آپ وہ رویت جو شام میں دیکھی گئی تھی اس کو کافی نہیں سمجھتے؟ کہا کہ نہیں، احا قضا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر علاقے کی رویت کے اعتبار سے ہے چاند۔ شام کا چاند مدینے کے لیے کافی نہیں تھا، تو اب اس اعتبار سے لیلۃ القدر بھی الگ ہوگی، عیدین بھی الگ ہو سکتی ہیں، روزہ بھی الگ ہوگا۔ تو ہم اپنے علاقے کے چاند کے اعتبار سے چلیں گے جیسے سورج کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں فجر کی نماز نہیں ہوتی، نہ ظہر ہوتی ہے، نہ عصر ہوتی ہے، نہ مغرب ہوتی ہے، نہ عشاء ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی 5 نمازیں الگ الگ ہیں، لیکن پڑھتے سب مسلمان ہیں۔ تو ہر علاقے کا چاند بھی الگ الگ ہے نا، کرتے سب چاند کے اعتبار سے لیکن وقت الگ الگ ہے۔ اور ویسے بھی عقلی اعتبار سے ہم سعودی عرب کے اعتبار سے نہ عرفہ منا سکتے ہیں نہ لیلۃ القدر منا سکتے ہیں، عقلی اعتبار سے بھی نہیں منا سکتے۔ آج آپ جدید دور میں گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ سعودی عرب میں کس دن روزہ ہے، کس دن عرفہ ہے، کس دن چاند ہے، لیکن اگر آپ 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے پاس کوئی جدید آلات نہ تھے، اور آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ چاند کب ہوا اور کس ٹائم ہوا۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ یوم العرفہ، یوم الترویہ، ایام تشریق، یوم النحر، یہ سب آپ اپنے اعتبار سے مناتے تھے، آپ ان کے اعتبار سے نہیں مناتے تھے۔ تو اب اگر جدید تحقیق سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہاں فلاں ٹائم پر چاند ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہی چاند منا لیں۔ جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ سعودی عرب میں سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، یہ سورج غروب نہیں ہوا، تو آپ کہیں نہیں رک جاؤ جی، ابھی مکے میں سورج غروب نہیں ہوا، ابھی ہم روزہ افطار نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ کر لیں گے، جب آپ کے یہاں وقت ہو جائے گا تو آپ افطار کر لیں گے، جب آپ کے یہاں چاند آئے گا تو آپ چاند کے اعتبار سے جو عبادات ہیں انہیں انجام دیں گے۔ تو آج جدید دور کی وجہ سے آپ تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ وہاں چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو جو لوگ 200 سال پہلے تھے انہیں یہ باتیں نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری چیز، بعض علاقے ایسے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی پہلے وہاں چاند ہو جاتا ہے، مثلا جیسے یہی صحیح مسلم کی روایت ہے، شام کا علاقہ ہے، آذربائیجان کا علاقہ ہے، وہاں ایک دن پہلے، مدینہ سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو وہاں جس دن 10 ذی الحجہ ہوگی
سعودی عرب میں یوم العرفہ ہوگا 9 ذی الحجہ، اب ان کی تو عید ہوگی، تو وہ کیا عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ عید والے دن تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، تیسری بات، ہم یہ صرف یوم العرفہ پہ ہی جھگڑا کرتے ہیں کہ عرفہ کے اعتبار سے ہم نے روزہ رکھنا ہے، عرفہ وہاں آج عرفہ ہے، تو دوسرے دن وہاں یوم النحر بھی تو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو مینا کے میدان میں تھی نا، اور یوم النحر مینا کے میدان میں دوسرے دن تھا، یوم العرفہ کے دوسرے دن تھا۔ تو ہم یوم النحر والے دن جو قربانی کرتے ہیں پھر وہ اس اعتبار سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر یوم العرفہ ہم سعودی عرب کا مان رہے ہیں تو یوم النحر سعودی عرب کا کیوں نہیں مان رہے؟ اصل میں یہ دنوں کے نام ہیں، حج کے دنوں کے نام ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے اس دن۔ 9 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان دنوں کے نام ہیں، چاند کی ان تاریخوں میں یہ دن آتے ہیں تو یہ نام ہیں۔ اگر ہم یوم العرفہ سعودی عرب کے اعتبار سے منائیں تو یوم النحر بھی وہاں کے اعتبار سے منائیں، ایام تشریق بھی وہاں کے اعتبار سے منائیں۔ پھر بعض ممالک میں دن رات کا بھی فرق ہے، مثلا کینیڈا اور امریکہ میں جب رات ہوتی ہے تو سعودی عرب میں دن ہوتا ہے۔ اب یوم العرفہ تو دن کے اندر ہوگا کیونکہ حاجی میدان عرفات مغرب کے وقت خالی کر دیں گے، اور وہاں امریکہ اور کینیڈا میں رات ہوگی، تو جب وہاں دن نکلے گا تو حاجی میدان عرفات میں ہوں گے ہی نہیں، تو امریکہ اور کینیڈا والا تو اس اعتبار سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہو۔ تو یہ ہماری اپنی ذاتی سوچ ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے اور شرع کے بھی خلاف ہے۔ تو امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ عبادات جو سورج اور چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، وہ ہماری اپنے اپنے سورج اور چاند کے اعتبار سے ہوں گی۔ سورج بھی ہمارا اپنا، مطلب ہمارے اپنے علاقے کا، اس کا غروب ہونا، نکلنا، زوال، یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوں گی۔ چاند کی بھی یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوں گی، اور ہم جھگڑا صرف یوم العرفہ پہ ہی کرتے ہیں کہ یوم العرفہ میں کیا کیا جائے، عیدین میں، لیلۃ القدر میں، ہم سب اپنے اپنے چاند کو مانتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی چاند مانا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق دے۔ ویسے اگر کوئی شخص روزے رکھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 9 کے 9 روزے بھی رکھے، یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 9 کے 9 روزے بھی رکھے ہیں۔ اگر کوئی 9 کے 9 روزے رکھنا چاہے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات پر عمل کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔